باب المسک. مسک جو ہے اس کو مشک بھی کہتے ہیں, کستوری. تو عرب لوگ جب کسی اجمی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں. تو کتاب الصید میں اس کو کیوں لایا گیا ہے کستوری کا بیان؟ کھالوں کے بعد پہلے تو جانوروں کے حلال حرام اور ٹڈیوں اور مچھلیوں اور سب کی بات کر کے پھر اب کھالوں پہ آگے اور کھالوں سے مشک پہ آگے, وہ کیوں؟ کوئی بتائے گا؟ اس کا سورس اینیمل سورس ہے, اس کا ہرن سے بنتی ہے. جی ہاں. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارہ ابن القعقاع عن ابی زرعۃ ابن عمرو ابن جریر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامۃ وکلمہ یدمع اللون لون دم والریح ریح مسک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مکلوم, نہیں کوئی زخمی, یکلم فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں زخمی ہو, الا جاء یوم القیامت, مگر وہ قیامت کے دن آئے گا یعنی اٹھے گا, وکلمہ یدمع, اور اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا, اللون لون دم, اس کا رنگ خون والا ہوگا, والریح ریح مسک, اور اس کی خوشبو مسک جیسی ہوگی یعنی کستوری جیسی ہوگی. تو ہرن کی ناف سے نکلنے والا خون جب خشک ہو جاتا ہے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی قدرت ہے نا, اور بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے وہ, اس کو کستوری کہتے ہیں. اور یہ چونکہ اوریجنلی خون ہوتا ہے, سوکھا ہوا خون ہوتا ہے, لیکن حلال ہوتا ہے یہ بھی, کہ اس میں کیمیکل چینج آ گیا نا ایک طرح سے سوکھنے کے بعد اس کے اندر. ویسے تو زندہ جانور کے جسم سے کوئی چیز الگ کی جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے اور حرام ہو جاتی ہے, لیکن ہرن کا نافہ یا ناف جو ہے جس سے یہ نکلتا ہے وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے. نافہ وہ برتن ہوتا ہے جس کے بیچ میں کستوری رکھی ہوئی ہوتی ہے. کستوری جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے, ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. جنت کی جو شراب ہے اس کی مہر کستوری کی ہوگی, اور اس کو حاصل کرنے میں لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, ضرور لوگوں کو ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کستوری استعمال کیا کرتے تھے, یعنی مسک استعمال کیا کرتے تھے, انگلش میں مسک لکھتے ہیں نا. اسود سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں, یہ جو چیر جس کو بولتے ہیں, کستوری کی چمک دیکھ رہی ہوں, اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں. احرام سے پہلے اگر کوئی چیز لگا لی جائے اور پھر احرام پہن لیا جائے اور پھر نیت کر لی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن احرام کے دوران یا احرام کے بعد جو ہے وہ درست نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو کستوری ہے. کس کس کے پاس ہے؟ بس 2 ہاتھ کھڑے, 3. اصل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان حدیثوں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور بہترین ہے, اور اس کے فائدے کیونکہ نیچرل سورس ہے نا اس کا بھی. حوض کوثر کے پانی کی صفت بھی ایسی ہے کہ اس میں کستوری کی خوشبو ہوگی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ عمدہ ہوگی, اور اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے. جو شخص اس میں سے 1 مرتبہ پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. کیا پانی ہوگا وہ کہ دودھ سے سفید اور کستوری کی خوشبو والا, اور برف سے زیادہ ٹھنڈا, اور شہد سے زیادہ میٹھا. آئس کریم تو بہت پیچھے رہ جائے گی. جنت کی مٹی کی خوشبو بھی کستوری کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جبریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے, تو اس کو ایسے ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے, یعنی وہ رنگ کبھی دنیا میں دیکھے ہی نہیں. پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا گیا,
اس میں گنبد موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی کستوری کی تھی. ابو سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اس طرح کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا تھا. یعنی دونوں اینٹوں کو ملانے کے لیے بیچ میں کستوری استعمال ہوئی. اللہ نے اسے کہا کہ کلام کر، یعنی جنت کو کہا بول. اس نے کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے. تو فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. جنت کی نہریں بھی مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی، تو ان کے اندر پھر اس پانی میں خوشبو شامل ہو جائے گی. انس بن مالک کہتے ہیں شاید تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں کھائی کی طرح ہیں، یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی ہیں. نہیں، اللہ کی قسم وہ زمین پر چلنے والی ہیں. اس کا ایک کنارہ موتی کا ہوگا، دوسرا یاقوت کا ہوگا. اس کی مٹی ازفر مشک کی ہوگی. میں نے کہا ازفر کیا ہے؟ فرمایا وہ خالص خوشبو ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری خوشبو ملی ہوئی نہ ہو. جنت کے بازاروں کی خوشبو بھی کستوری کی ہوگی. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے لیے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آئیں گے. اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے، یعنی کستوری کے. جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہرے، ان کے کپڑے اور ان کے گھروں میں مشک بھر جائے گی، اور اس سے ان کا حسن و جمال اور زیادہ بڑھ جائے گا. یعنی اب آپ خود سوچیں، ہوا کے اندر جب وہ شامل ہو جائے تو کپڑوں کے اندر اور جسم کے اور چہرے اور ہر چیز اس سے خوبصورت ہو جائے گی. تو جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے یہاں سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ خوشبو گھروں کے اندر بھی گھس جائے گی. جیسے آندھی چلتی ہے یا ہوا چلتی ہے تو ہر جگہ چلی جاتی ہے نا. اور وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تو تمہارا حسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا ہے. اہل جنت کے پسینے کی خوشبو بھی مشک جیسی ہوگی، کستوری جیسی ہوگی. جنتی عورت کی خوشبو بھی ایسی ہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو ان دونوں کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ مشک کی خوشبو سے بھر جائے، اور ان دونوں کی جگہ مہک پھیل جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو دوپٹہ جنت میں بھی لینا ہوگا. دوپٹہ جو عورت کی خوبصورتی ہے. اور اب جو ہم نے کپڑے بنا لیے ہیں بغیر دوپٹے کے، تو مجھے تو اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. محبت کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میلاد مناتے ہیں اور کیا کچھ نہیں عقیدت کے اظہار کرتے، لیکن آپ کے نقش قدم پر کتنا چلتے ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ایسا لباس پہنتی کہ جس میں سینہ ڈھکنے اور سر ڈھکنے کی کوئی چیز ہی نہ ہو، بالکل ہی غائب کر دیا جائے؟ اگر مسلمان عورتیں ایسے لباس خریدنے سے پرہیز کریں تو بنانے والے بنانا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، سب آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو پھر سب برابر ہو جاتے ہیں. روزہ دار کے منہ کی بو بھی کس طرح ہوگی؟ مشک کی طرح ہوگی. مومن بندے کی وفات کے بعد اس کی روح سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، یعنی جب روح نکل جاتی ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا جب میں مونٹریال سے واپس آئی تھی کہ وہاں ایک نرس سے میری ملاقات ہوئی تھی، فرینچ کینیڈین تھی. انہوں نے ساری زندگی یعنی جو جاب کی وہ نرسنگ کی اور وہ اس وارڈ میں تھی جہاں لوگ بالکل آخری سٹیج پر، کینسر وارڈ میں جہاں آخری سٹیج پہ لوگ لائے جاتے ہیں. تو کہنے لگی کہ ایک پیشنٹ ایسا تھا کہ جس کے فوت ہونے کے 15 منٹ بعد تک کمرہ خوشبو سے بھرا رہا تھا، اور جتنے لوگ تھے وہاں ان سب نے نوٹ کیا، اور ہمیں کوئی بظاہر ریزن، کیونکہ کہتی ہے اسپتال میں تو ہر دوائیوں کی بو ہوتی ہے، اس میں کوئی خوشبو والی چیز تو نہیں ہوتی. تو بہرحال کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ جو مقربین میں سے ہوتے ہیں اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بعد والوں کے لیے بھی ایک نشانی بنا دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشم کا سفید کپڑا لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے روح اللہ کی رحم اور مہربانی کی طرف اور ایسے رب کی طرف نکل جو غصے میں نہیں ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حال میں کہ تو بھی خوش ہے اور تیرا رب بھی تجھ پہ خوش ہے. جب وہ روح نکلتی ہے تو کستوری کی طرح پاکیزہ ترین خوشبو آتی ہے. اسی طرح حائضہ عورت کو غسل کے بعد کستوری لگانے کا حکم ہے تاکہ
جو خون کی بو اس کے جسم کے ساتھ لگ گئی تھی یا محسوس ہوتی تھی وہ خوشبو پاک صاف ہونے کی علامت بن جائے. کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیجیے ورنہ آگے چلیں گے ہم. Ustaza, there's a patented research in the King Abdulaziz University that musk is a natural antibiotic and it is used for the cure of genital diseases. But unfortunately it has become a luxury item, and unfortunately this is leading to illegal buying and selling of musk, killing of deers on a large scale, and because of which deers have become one of the most extinct animals in India and such countries. زندہ ہرن سے. I just read that the musk gland can fetch up to $45,000 per kg on the black market. $45,000. ایک آنٹی تھی, انہوں نے دیا تھا اور ان کا تھا یہ بہت قیمتی ہے اپنے پاس رکھنا, لیکن وہ آف وائٹ تھا, اٹ وازنٹ لائک ایسا کلر ریئل نہیں ہوتا اتنا, اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے, وہ انڈر آرم لگانے کے لیے ہوتا ہے. جی. Regarding the last hadith that we read, that a menstruating woman should wear kasturi after ghusl. If we don't have kasturi, any other perfume, deodorant. Yes. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل الجلیس الصالح والسوء, اچھے اور برے ساتھی کی مثال, کحامل المسک ونافخ الکیری, مسک اٹھانے والے کی طرح اور بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے, بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے. فحامل المسک, تو جو حامل المسک ہے یعنی خوشبو بیچنے والا ہے, اما ان یحذیک, یا تو وہ تمہیں دے دے گا, واما ان تبتاع منہ, یا یہ کہ تم اس سے خرید لو گے, واما ان تجد منہ ریحا طیبۃ, یا یہ کہ اس سے تمہیں عمدہ خوشبو آئے گی. اس کی دکان میں جا بیٹھو گے تو ہر خوشبو کھلے گی تو اس سے خوشبو ہی آئے گی. ونافخ الکیر, نافخ نفخ سے ہے نا, نفخ سور جیسے ہے پھونکنا. اور بھٹی دھونکنے والا جو ہے, اما ان یحرق ثیابک, یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا, یعنی کوئی چنگاری اڑ کے تمہارے کپڑوں پہ آ پڑے گی. واما ان تجد ریحا خبیثۃ, یا یہ کہ وہ دھوئیں کی گندی بو تمہیں پہنچتی رہے گی. یعنی نیک لوگوں کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو بری باتیں سننے کو ملتی ہیں. ان کی زبان پہ بھی گالیاں ہوتی ہیں, کبھی غیبت کریں گے, کبھی کوئی اور منفی بات کریں گے. لیکن نیک لوگ جو ہیں وہ اچھی باتیں کریں گے, ان کے پاس بیٹھ کے آپ کا ایمان بڑھ جائے گا, آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کستوری کی تعریف کی ہے اور اسے اچھے دوست سے تشبیہ دی ہے. تو اس سے امام بخاری کیوں لائے ہیں یہاں؟ اس لیے کیونکہ یہ خون سے بنتی ہے نا, تو اگر یہ ناپاک ہوتی تو آپ اس کو اچھے دوست سے تشبیہ نہ دیتے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اچھے دوست کے پاس بیٹھنے کے جو فائدے بتائے گئے ہیں, نمبر 1 بتایا گیا کہ ان یحذیک, کہ وہ تمہیں بغیر معاوضے کے کچھ خوشبو دے دے گا. تم اس کے دوست ہو, وہ تمہیں کچھ نہ کچھ گفٹ کر دے گا, یعنی بغیر کچھ خرچ کیے تم اس سے کوئی نصیحت, اچھی بات, کوئی اچھی چیز سیکھ جاؤ گے. واما ان تبتاع منہ, یہ دوسرے درجے کا فائدہ ہے کہ تم اپنا پیسہ کسی اچھی چیز کے خریدنے میں لگاؤ گے. ٹھیک ہے, یعنی پہلے میں تو اس نے معاوضہ نہیں لیا. دوسرے میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اچھی مجالس میں شرکت کے لیے کچھ معاوضہ بھی دینا پڑتا ہے. مثلاً کہیں فیس دینی پڑتی ہے, یا کہیں گاڑی کا پیٹرول لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جا کے پھر آپ اچھی اچھی باتیں سن کر آتے ہیں, یا اچھے لوگوں سے مل کے آتے ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کر کے آتے ہیں. وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً, یا یہ کہ اس سے اچھی خوشبو آئے گی. یہ فائدہ اٹھانے کا تیسرا درجہ, یعنی اس نے آپ کو کچھ دیا نہیں, آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہیں, لیکن اس جگہ بیٹھنے کی ایک جو خوشی یا ایک فیلنگ ہے وہی بڑی عمدہ ہوتی ہے. اور نافخ الکیر جو ہے یہ برا ہم نشین ہے. برا ہم نشین کون ہے؟ جو کوئلے دھونکتا ہے, یعنی کوئلے جلاتا ہے جس سے دھواں نکلتا ہے, دھونکنے پھونکنے والے کی طرح ہے. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے, کیونکہ اس سے نقصان ضرور پہنچے گا. یعنی یا تو کپڑے جلیں گے, تمہارے عمل ضائع ہوں گے,
اور اگر عمل ضائع نہ بھی ہوئے تو تم اس کی کمپنی سے اپنے کپڑوں میں بو لے کے اٹھو گے، جسے سگریٹ پینے والا ہی سمجھے. تو اگر آپ کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ کے کپڑوں سے اسمیل آتی. الجلیس الصالح جو ہے، اس سے مراد صرف کوئی عالم نہیں ہے کہ کوئی علم سکھانے والا ہی ہو تو وہی جلیس الصالح ہوتا ہے. یہ کوئی بھی نیک انسان ہو سکتا ہے. بعض لوگ علم میں بہت آگے نہیں ہوتے لیکن اخلاق میں بہت آگے ہوتے ہیں، سخاوت میں بہت آگے ہوتے ہیں، اچھی حکمت والی باتیں کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، بہت باوقار ہوتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا، چیزوں کو کیری کرنا، یہ سارا اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کی صرف چال ہی آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ ان کی نماز سے ہی بہت کچھ سیکھ جائیں گے. انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی بول کے نہیں سکھایا آپ کو، اپنے عمل سے ہی سکھا دیا. ان کے پہننے کا انداز، ان کے کھانے کا انداز، ان کے بولنے کا انداز، ان کی چیزیں، کیونکہ انسان ان سے رنگ پکڑتا ہے نا، خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے. تو انسان ان سے بغیر ان کے کچھ سکھائے یا کہے بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. نیکسٹ ہے باب الارنب، خرگوش کا باب، حلال ہے کہ حرام ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن ہشام بن زید عن انس رضی اللہ عنہ قال انفجنا ارنبا، ہم ایک خرگوش کے پیچھے پڑے. ونحن بمر الزہران، ہم مر الزہران کے مقام پر تھے. فسعى القوم، لوگ بہت بھاگے. فلغبوا، تھک گئے. فاخذتها، تو میں نے اس کو لے لیا. فجئت بها، تو میں نے پکڑا اس کو، پھر اس کو لے آیا ابو طلحہ کے پاس، الی ابی طلحہ. فذبحها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگوں سے تو نہیں پکڑا گیا، میں پکڑ کے اس کو لے آیا. فبعث، تو انہوں نے بھیجا بورقیھا، اس کی دونوں سرینے، او قال بفخذیھا، یا اس کی دو رانے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقبلہ، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا، یعنی اس کا گوشت کو حلال سمجھ کے اس کو لے لیا. خرگوش جو ہے بھولا بھالا سا جانور ہوتا ہے جس کے آگے کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، اور بہت بزدل سا بھی ہوتا ہے، چھلانگیں بہت لگاتا ہے، اور سوتے وقت اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں. یہ درندہ نہیں ہے، مردار بھی نہیں کھاتا، اسی لیے گھریلو اور جنگلی دونوں طرح کے خرگوش حلال ہوتے ہیں. کچھ لوگ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں اس کی فیمیل کو پیریڈز آتے ہیں. تو یہاں امام بخاری حدیث لا کر یہ بتاتے ہیں کہ خرگوش حلال ہے کیونکہ اس کی لیگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئی اور آپ نے ان کو قبول کر لیا. اور اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خرگوش کو ذبح کیا جائے گا، کیونکہ اس حدیث میں ذبح کرنے کی بات آئی ہے. باب الذب، ذب کا بیان. ذب کا عام طور پر معنی گوہ کیا جاتا ہے، لیکن بعض محققین کے خیال میں گوہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. سانڈا جو اس سے ملتی جلتی چیز ہے وہ زیادہ درست ہے. تو سانڈا جو ہے وہ حلال ہے، لیکن گو جو ہے یہ مینڈک اور چھپکلیاں وغیرہ بھی کھاتی ہے، اور یہ چھپکلی سے مشابہ جانور ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد العزیز ابن مسلم حدثنا عبداللہ ابن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذب لست آکلہ ولا احرمہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سانڈے کو کھاتا نہیں ہوں لیکن حرام بھی نہیں کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ ان قوموں میں سے جنہیں مسخ کر دیا گیا تھا. لیکن گو جو ہے وہ حلال ہے، یا سانڈا جو ہے یہ حلال ہے. اس سے ایک اور قاعدے کی بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ جو کام انسان خود نہیں کرتا، یعنی اس کو خود پسند نہیں، وہ دوسروں کے لیے حرام نہ کرے. یعنی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں کھانی تو آپ سب کو تو مت منع کریں، اور تو کھائیں، انجوائے کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسروں کے لیے حرام نہیں کیا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو چھوڑ دے تو اس کو ملامت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی تھی تو کیا ہمیں بھی نہیں کھانی چاہیے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند ناپسند تھی ایک چیز، اور آپ کی موجودگی میں خالد بن ولید نے کھائی اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا تھا.
اگلی حدیث سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن ابی امامۃ بن سہل عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عن خالد بن الولید. عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ خالد بن ولید کے خالہ کے بیٹے ہیں, تو وہ ان سے روایت کرتے ہیں انہ دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ, کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ جو ان کی خالہ تھی ان کے گھر داخل ہوئے. فأتي بدب, تو آپ کے پاس سانڈل لایا گیا, محنوز جو بھنا ہوا تھا. فأهوى الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا. فقال بعض النسوۃ, تو بعض خواتین نے کہا اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما يريد ان يأكل, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, یعنی جو کھانا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں بتا دو کہ اس میں کیا ہے. فقالوا هو ضب یا رسول اللہ, تو لوگوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ضب ہے. فرفع یدہ, تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا, کھینچ لیا. فقلت احرام ہوا, خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا یہ حرام ہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول؟ فقال لا, فرمایا نہیں. ولکن لم یکن بارض قومی, یہ میری قوم کی زمین پر نہیں ہوتی تھی. فاجدنی اعافہ, تو مجھے اس سے گھن آتی ہے. قال خالد بن ولید کہتے ہیں فاجتررتہ, تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا. فاکلتہ, تو اس کو کھایا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, یہ آپ نے منع نہیں فرمایا. تقریری حدیث, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اسے نہیں کھاتا لیکن میں اسے حرام بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی طبعی کراہت تھی. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بعض ملکوں میں بعض چیزیں کھائی جاتی ہیں اور بعض علاقوں میں وہ چیز لوگ پسند نہیں کرتے, تو اس کی کلچرل ڈفرنس بھی ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو متہم نہیں کرنا چاہیے یا کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک کی اپنی اپنی فوڈ کی چوائسیز ہوتی ہیں, کوئی زیادہ مرچیں کھاتا ہے, کوئی کم کھاتا ہے, کوئی کیسے کھاتا ہے, کوئی کیسے کھاتا ہے. تو اس پہ ہنسنا یا کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ بھی درست نہیں, کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی گفتگو کا بس یہ سب موضوع بنا لیتے, پتہ نہیں فلاں قوم کیسی ہے, کیسے کیسے یہ کھا لیتے ہیں, اور پھر ان پہ ہنستے بھی ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. باب اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد او الذائب, باب اگر گر پڑے چوہا جامد گھی میں, جمے ہوئے گھی میں یا پگھلے ہوئے گھی میں, تو پھر کیا ہوگا. اسی طرح اگر تیل میں گر جائے یا شہد میں گر جائے تو وہی حکم ہے جو گھی کا ہے. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ انہ سمع ابن عباس یحدث عن میمونہ, ابن عباس حضرت میمونہ سے روایت کرتے ہیں, فأرۃ وقعت فی سمن, کہ ایک چوہا گھی میں گر گیا, فماتت, پھر مر گیا. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا. فقال القوها وما حولها, فرمایا چوہا پھینک دو اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو بھی پھینک دو, یعنی جہاں جہاں چوہا لگا ہوا ہے گھی پہ وہ گھی نکال دو. وَكُلُوهُ, اور اس کو کھاؤ. قیل لسفیان فإن معمرا يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول الا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. ابن عباس حضرت میمونہ سے کئی بار اس کو روایت کرتے ہیں, یہ دوسری سند بھی اس سے. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد او غير جامد الفأرة او غيرها. عبداللہ یونس سے اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں اس جانور کے بارے میں جو تیل میں مر جائے یا گھی میں اور وہ جمع ہوا ہو یا نہ جمع ہو, چوہا وغیرہ وغیرہ. قال بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بفأرۃ, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پہنچی ہے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے بارے میں حکم دیا, ماتت فی سمن, جو گھی میں مر گیا, فامر بما قرب منها فطرح, تو حکم دیا گیا کہ جو اس کے قریب ہو اس کو پھینک دیا جائے, ثم اوکلا, پھر کھا لیا جائے باقی گھی. ان حدیث عبید اللہ ابن عبداللہ, جو اوپر حدیث گزری ہے اس کے مطابق. حدثنا عبد العزیز ابن عبداللہ حدثنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس عن میمونہ رضی اللہ عنہم, میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں, قالت سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فأرۃ, آپ سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا, سقطت فی سمن, جو گھی میں گر گیا تھا. فقال القوها وما حولها وكلوه, فرمایا کہ اس کو پھینک دو اور جو اس کے آس پاس ہے اس حصے کو پھینک دو اور باقی حصے کو کھا لو.
اب یہاں پر جمے اور پگھلے ہوئے گھی میں تھوڑا سا فرق ہے. امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ہی کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح گھی پر تیل کو قیاس کیا, لیکن یہ ہے کہ بعض علماء کی رائے ہے کہ جو جمع ہوا گھی ہے اس میں تو ٹھیک ہے, لیکن جو پگھلا ہوا ہے اس کا معاملہ فرق ہے. امام بخاری کی رائے یہی ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہی جیسا ہے, کیونکہ بعض اوقات جیسے بحری جہازوں میں تیل وغیرہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو اس میں جہازوں میں چوہے بھی گھس جاتے ہیں اور وہ گھس جاتے ہیں تیل یا اس میں, تو اگر بڑے بڑے ڈرمز کے اندر کوئی چوہا گر گیا ہے تو آپ سوچیے پورا ڈرم ہی گرا دیں تو پھر کیا بنے گا. باب الوسم والعلم فی الصورت, جانور کے منہ میں داغ لگانا اور نشان لگانا یہ کیسا ہے؟ فی الصورت شکل میں, یعنی اس کے منہ پہ مراد یہ ہے. اب چونکہ جانوروں کا ذکر آ رہا ہے تو اس لیے یہ حکم بھی انہوں نے یہاں ہی ساتھ کر دیا. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن حنظلۃ عن سالم عن ابن عمر انہ کرہ ان تعلم الصورۃ. ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا کہ چہرے پر کوئی نشان لگایا جائے. وقال ابن عمر, اور ابن عمر نے اس کی دلیل کیا دی, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تضرب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ مارنے سے منع کیا ہے, تو اس وجہ سے منہ پہ داغ لگانا بھی منع ہے, یعنی منہ پہ چانٹا مارنا منع ہے تو اس پہ کچھ نقش و نگار کرنا بھی منع ہے. تابعہ قتیبہ حدثنا العنقزی عن حنظلہ وقال تضرب الصورۃ, ان سے حنظلہ کہتے ہیں کہ شکل پر نشان لگانے کی کوئی حرج نہیں. دوسری رائے انہوں نے دے دی. تو امام بخاری نے یہاں ایک پہلے موقوف روایت بیان کی ہے جس میں ابن عمر کی رائے بتائی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کی دلیل بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب چہرے پہ مارنا منع ہے تو اس پہ نشان کیسے لگائے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ کہ چہرے پہ داغ بھی نہیں لگانے چاہیے, جیسے اونٹوں وغیرہ کو داغ لگائے جاتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ پر جا رہے تھے, انہوں نے اس اونٹ کے چہرے کو داغ کر خاص نشان ڈالا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عباس یہ کون سی علامت ہے؟ انہوں نے کہا ہم جاہلیت میں یہ علامت لگاتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا داغ کر علامت نہ لگایا کرو, آپ کا مقصد چہرے پر داغنے سے منع کرنا تھا اور جسم کے حصوں پہ داغ لگے, کیونکہ چہرے کی اسکن جو ہوتی ہے وہ زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے اور چہرہ بگڑ بھی جاتا ہے نا جب اس کے اوپر کچھ اور شکلیں بنا دی جائیں. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغ لگایا گیا تھا, یعنی آگ سے لگاتے ہیں یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کے منہ پر داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس سے گدھا گزرا جس کے چہرے پر گودا گیا تھا, وہ ٹیٹوز بنائے گئے تھے, اس کے نتنوں سے خون بہ رہا تھا, اتنا پینفل تھا. تو آپ نے فرمایا جس نے ایسا کیا ہے اس پر اللہ لعنت فرمائے. پھر آپ نے چہرے پر گودنے اور چہرے پر مارنے سے منع فرمایا, لیکن چہرے کے علاوہ دوسری جگہ پر داغ نشانی کے طور پر لگایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں یاد رکھیے کچھ دن پہلے ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بول نہیں سکتا, لیکن ویسے وہ کافی ایکٹیو ہے, بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, اور اکثر وہ گھر سے نکل جاتا ہے, کسی بھی طریقے سے گھر سے نکل جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلے تو وہ تو کھو جائے گا, اور اگر وہ کھو گیا تو گھر کا ایڈریس اور نام ہی نہیں بتا سکتا. تو کیا ہم اس کی اسکن کے اوپر گھر کے فون نمبر لکھ کے اس کا ٹیٹو بنا دیں؟ کیونکہ ویسے تو منع ہے. تو کہتی کہ گلے میں بھی کچھ نہیں لٹکا سکتے, وہ اتار کے پھینک دیتا, کیونکہ بول نہیں سکتا تو فرسٹریٹ رہتا ہے, اور کوئی بھی چیز جو ہے نہ ہم کہیں لگا سکتے ہیں, نہ لٹکا سکتے ہیں, نہ باندھ سکتے ہیں, وہ کاٹ دے گا, وہ نکال دے گا. اب 11-12 سال کا ہو گیا لیکن بول نہیں سکتا اور گھر سے نکلتا ہے, تو ہمیں سخت خوف رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسی مجبوری کی صورت میں چہرے پہ تو نہیں لیکن ہاتھ پہ, بازو پہ کہیں نہ کہیں نمبر وغیرہ یا کوئی نشانی ایسی لگائی جا سکتی تاکہ ایک جان ضائع ہونے سے بچ جائے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبۃ عن ہشام بن زید عن انس قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم باخ لی یحنکہ. انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کو لے گیا کہ اس کو تہنیک کریں. وہ فی مربد, اور آپ اونٹوں کے باڑے میں تھے. لہو, جو آپ کا تھا. فرأیتہ یسب شاطن, میں نے دیکھا کہ آپ ایک بکری کو نشان لگا رہے تھے. حسبتہ قال فی آذانہا, میرا خیال ہے کہ آپ اس کے کان میں نشان لگا رہے تھے. ٹھیک ہے,
تو مربت جو ہے یہ اونٹوں کے باڑے کو کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں بکریاں بھی لائی گئی ہوں، تو اس لیے آپ اونٹوں کے باڑے میں کھڑے تھے لیکن بکریوں کو نشان لگا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر نہیں لگایا بلکہ کان پر. اور حیوانات کو چہرے کے علاوہ دوسری جگہ داغنے کی اجازت ہے، کیونکہ حیوان بھی تو نہیں بول سکتا نا، تو پھر یہ ایک آئی ڈی مارک ہوتا ہے. کیونکہ اونٹ گم جاتے تھے، مکس اپ ہو جاتے تھے، تو پھر لڑائیاں پڑ جاتی تھی، اور اونٹوں پر بھی بعضوں کا جنگیں ہوئی لوگوں کی. تو اس لیے پھر اس کی اجازت دی گئی کہ یہ فلاں قبیلے کا اونٹ ہے، یعنی خاص نشانوں کے ساتھ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کان جو چہرے کے اندر شامل نہیں ہے، ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ جبڑا ہو، رخسار ہو، پیشانی ہو، اس پر نشان نہیں لگایا جا سکتا. اور ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمبل تھے کہ وہ ایسے کام خود بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کاموں کو وہ اپنے لیے کوئی آر نہیں سمجھتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ